بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سونے بنو اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت پاک کے اندر زناکاری سے متعلق یہ حکم دیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنا یہ الگ بات ہے، زنا تو دور کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ فإنہ فاحشہ، اس لیے کہ بے حیائی کے کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ معاشرے اور سماج کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے معاشرے اور سماج کی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر، ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، فإنہ فاحشہ، اس لیے کہ بے حیائی کے کام ہے۔ زنا کرنا یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر زناکاری کو روک کر خواتین کی عصمت و عفت کی حفاظت کی گئی ہے۔ معاشرے کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملعون رضوی جو آئے دن اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں، جو کہ قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں غلط افواہیں اڑاتے ہیں، 26 آیتوں کے بارے میں نعوذ باللہ من ذلک دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 26 آیتیں دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ سمجھے، سراسر الزام اتہام ہے۔ یہی وسیم رضوی نعوذ باللہ من ذلک، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دہشت گردی کے سارے راستوں کو ختم کر دیا ہے، دہشت گردی کے سارے اڈوں کو خلاص کر دیا۔ ان میں سے جیسے سود کا معاملہ ہو، بیاس کا معاملہ ہو، شراب کا معاملہ ہو، قمار بازی کا معاملہ ہو، قتل غارت گری کا معاملہ ہو، کسی بھی انسان کے قتل کا معاملہ ہو، یہ تمام اڈے جس کے ذریعہ معاشرے کے اندر انتشار ہو سکتا تھا، جس کے ذریعہ سماج کے اندر دہشت گردی پھیل سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعہ دہشت گردی کے سارے اڈے کو خاتمہ کر دیا۔ ایک مثال کے طور پہ جو میرا موضوع ہے وہ زناکاری کے ذریعہ معاشرے کے اندر دہشت گردی پھیلتی ہے۔ قرآن نے دہشت گردی کے ذریعہ زناکاری کا خاتمہ کیا، اور یہ ملعون ناپاک کتا جنہوں نے آج 4-5 مہینوں کے اندر ایک خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کیا، کیا اس کمینے کو، اس کتے کو نہیں معلوم کہ قرآن دہشت گردی کے خلاف تعلیم دیتا ہے؟ قرآن نے یہ تعلیم دیا لا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی کے کام ہے، زنا کے ذریعہ دہشت گردی پھیلتی ہے۔ کیا اس کمینے کتے کو نہیں معلوم کہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ قرآن نے یہ لفظ استعمال کر کے دہشت گردی کے خاتمہ کر دیا۔ لیکن یہی ملعون، یہی کتا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ 4-5 مہینوں سے زنا بالجبر کے کام کو، زناکاری کو انجام دے رہا ہے، اور اس خاتون کو ڈرا دھمکا کے رکھا۔ اس خاتون نے اپنے شوہر ڈرائیور کو اس کی اطلاع دی، نعوذ باللہ من ذلک، کمینے نے ان کے شوہر کو مارا پیٹا اور چوکی تک بات گئی، پولیس محکمے تک یہ باتیں گئی۔ اتنا بڑا کمینہ ہے کہ قرآن دہشت گردی کے خلاف تعلیم دیتا ہے، اور یہ کم بخت خود ہی دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے۔ خود ایک معصوم خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کے کاموں کو اس نے انجام دے کر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ایک عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت کی خاطر قرآن نے زناکاری کو حرام قرار دیا۔ اس عورت کی عزت و آبرو، اس کی عصمت کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، اور پھر یہ دعویٰ کرے نعوذ باللہ من ذالک قرآن
کہ چند آیات ایسی ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا ظالم دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جس نے قرآن کے خلاف آوازیں اٹھائی، جس نے قرآن کے خلاف بغاوتیں مول لی، وہ دنیا کے کسی بھی کام کو انجام دے سکتا، چاہے وہ قمار بازی ہو، جوا بازی ہو، شراب نوشی ہو، سود خوری ہو، قتل و غارت گری ہو یا زناکاری ہو۔ جیسا کہ زناکاری کے بارے میں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آج خبریں عام ہو رہی ہے، 4-5 مہینوں سے اس خاتون کے ساتھ ان کے غلط تعلقات ہیں اور اس کی اطلاع پولیس وغیرہ میں دے دی جا ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے ملعون کتنا بڑا کمینہ ہے، اور یہی اگر قرآن کے خلاف دہشت گردی کا الزام لگائے، اس سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس نے قرآن کے اوپر الزام لگایا وہ دنیا کے کسی بھی برائی اور جراثیم کو جنم دے سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو میں بتاؤں، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا تو جانے دو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ بے حیائی کے کام ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ۔ آپ کے معلوم قرآن کا پیغام دیکھو، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اسلام کا یہ قانون ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زناکاری کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں اسے سنسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر اسے مار ڈالا جائے گا، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیا کسی کی جرأت ہو سکتی ہے اگر اسے معلوم ہو کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ زنا کریں گے تو قرآن آپ کو 100 کوڑے لگائیں گے، اگر آپ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا؟ یہ اتنا بہترین پیغام، اس پیغام کے ذریعہ اسلام نے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر امن و امان کو قائم کیا ہے۔ اس پیغام کے ذریعہ سماج اور معاشرے کے اندر خواتین کی عزت و آبرو کو بحال کی گئی ہے، ان کی عزت و آبرو عصمت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ملحد یہ کہہ دے کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے؟ آخر میں ایک اور بات بتاتے چلتا ہوں۔ اس ناپاک کتا نے اور بھی میڈیا میں باتیں آ رہی ہے، انہوں نے یہاں تک کہا یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی آواز اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا مہاماری کے ختم ہو جانے کے بعد ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر NRC کو لاگو کر کے مدارس اسلامیہ کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں، اور بھارتی مسلمان بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندوستان کے دشمن ہیں۔ یہ کتنا بڑا کم ظرف انسان ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بغاوتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف ہمیشہ آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہو اللہ تبارک و تعالی ایسے مجرمین اور ایسے دہشت گرد انسان کو جو زناکاری کے ذریعہ معاشرے کے اندر دہشت گردی کو پھیلاتا ہے، ایک عورت کی عفت کو تار تار کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام دنیا انسانیت کو زناکاری جیسی بدترین چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔